لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو جیسے عام عورتوں کو ہوتا ہے اس عمر میں، جب یہ نہیں کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے حمل ٹھہر جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، الٹی آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو فرمایا مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ میرا دل گھبراتا تھا، نہ مجھے کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ میں اپنے آپ کو ایک فریش خاتون محسوس کرتی تھی، کچھ بھی نہیں محسوس۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ میں مکے کی گلیوں میں جب چلتی تھی تو اس وقت تو ایسے روڈ تو نہیں تھے، پتھر پڑے ہوتے تھے، فرمایا جب میں پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتی تھی تو میرے لیے ایسے نرم ہو جاتے تھے جیسے روئی نرم ہوتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جب میں جیسے روئی کے اوپر پتھر پاؤں رکھ رہی ہوں۔ اور فرمایا کہ عام طور پہ دیہاتوں میں خواتین جاتی ہیں پانی لینے کے لیے، تو ہم کنویں میں پانی لینے کے لیے جب خواتین جاتی تھی، فرمایا ہر خاتون ہر عورت جو ہے اپنا ڈول نیچے ڈال کے پھر اس کو جو ہے رسی کی ذریعے کھینچا جاتا تھا، پانی نکل آتا تھا۔ فرمایا میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ جیسے ہی میں ڈول کنویں کے آگے کرتی تھی پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، مجھے نہ ڈول کھینچنے کی ضرورت ہوتی تھی نہ رسی کو جو ہے نیچے لٹکانے کی ضرورت ہوتی تھی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ جیسے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے نا درود شریف کی کتاب لکھی، تو ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ان کو شہید کیا، زہر دیا کسی نے، 75 سال بعد جب ان کی قبر کھلی نا تو ان کی لاش تر و تازہ پڑی ہوئی تھی۔ تو کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی کہ وہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک جگہ جو ہے ان کو پانی کی حاجت ہوئی، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا، نماز پڑھنی، وہ ابھی موجود ہے، کوئی ڈول نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو، کیونکہ اس زمانے میں نیچے ڈول ڈالنا پڑتا تھا، وہ سسٹم تھا نہیں، تو بڑے پریشان کھڑے تھے۔ ایک 12-13 سالہ بچی آئی، اس نے کہا مہمان کیوں پریشان ہو؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بچی جیسے ہی کنویں کے قریب گئی اور اس نے جا کر جو ہے نا کچھ تھوکا، یعنی کچھ پڑ گیا ایسے تھوکا، وہ پانی خود بخود اوپر آ گیا، پانی خود بخود آیا، کہا لے لو جتنا پانی لینا ہے۔ انہوں نے پانی لیا، پر انہوں نے کہا میں تجھے جو ہے اللہ کا واسطہ دے کے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ تم نے پڑھا کیا؟ اس بچی نے کہا میں اس ہستی پر دن اور رات، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی میں درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے میری زبان کو یہ تاثیر عطا کی۔ صرف درود پاک کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے میری زبان کو یہ تاثیر عطا فرما دی۔ بابا فرید الدین تنگشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چند درویش آئے، کہا بابا جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں ہمارے پاس، کچھ ہمیں عطا کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا، چند کھجور کی گٹلیاں لی اور ان کے سامنے کچھ پڑا یوں اور کہا یہ لو۔ انہوں نے کہا بابا جی کھجور کی گٹلیوں سے ہم کیا کریں گے؟ کہا پکڑو تو صحیح۔ جب پکڑا تو وہ تو سونے کی گٹلیاں بنی ہوئی تھی۔ تو بعد میں ان کے خادم سے پوچھا بابا جی نے کیا پڑھا؟ فرمایا بابا جی نے درود شریف پڑھ کے اس پہ دم کیا۔ اللہ، درود شریف میں یہ تاثیر ہے۔ بابا فرید والی زبان ہونی چاہیے، جس زبان پہ جھوٹ ہو، جس زبان پہ غیبت ہو، جس زبان پہ چغل خوریاں ہو، اس زبان میں کہاں یہ تاثیر آ سکتی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی لینے جاتی تھی نا تو مجھے خود جو ہے وہ پانی اوپر آ جاتا۔ فرمایا میرے ساتھ ایک اور معاملہ ہوا، اس جو ہے مجھے عجیب خواب نظر آتے تھے، نورانی خواب، پتہ نہیں کیسے نورانی خواب آتے تھے۔ تو ایک دن میں نے اپنے سہیلیوں سے تذکرہ کیا کہ جب سے مجھے حمل ٹھہرا ہے میں عجیب و غریب خواب دیکھی ہوں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے آپ پہ کچھ سایہ ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے عورت جب اس حال میں ہوتی ہے تو اس پہ کوئی سایہ کا اثرات ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے یہاں پہ علاج یہ ہے کہ ایک کڑا بنوا لو، وہ کڑا پہن لو، آپ کو پھر یہ خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے اگلے دن کڑا بنایا، لوہے کا کڑا بنا کے گلے میں پہن لیا، اور ابھی پہلی رات تھی کہ پہلی رات میں خواب دیکھی ہے ایک نورانی چہرے والا شخصیت، سفید داڑھی، لمبا قد، فرماتی ہے کہ میرے قریب آ کر مجھے کہتی ہے بیٹی، وہ میرے قریب آ کر ایسے میرے کڑے کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں تو میرا پہنا ہوا کڑا 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں بابا جی آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو میرا علاج تھا، آپ نے میرے علاج کو ختم کر دیا۔ آپ کون ہو؟ کہا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ۔ تجھے پتہ نہیں ہے
کہ تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو امت کا، یہ تو نبیوں کا سردار ہے، امت کا غمخوار اور دلدار ہے، یہ تو امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ تجھے پتا ہے جب تیرا یہ بچہ دنیا میں آئے گا یہ کفر کے کڑے توڑ دے گا، یہ شرک کے کڑے توڑ دے گا، یہ بدعت کے کڑے توڑ دے گا، یہ ظلم کے کڑے توڑ دے گا۔ تم تو ایک کڑے کیا رو رہی ہو، یہ تو بڑے بڑے کڑے توڑ کے رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے بطن میں یہ بچہ تھا تو یہ کہتی ہیں کہ ان سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگوں میں چین گوئیاں شروع ہو گئی کہ دیکھو عبد المطلب کی بہو کو دیکھو، سردار مکہ کی بہو کو دیکھو، ابھی چند دن ہی پہلے ان کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ ایسے خوشبو استعمال کرتی ہے کہ آج تک ہم نے کبھی ایسی خوشبو دیکھی نہیں ہے۔ چلو ایک سردار گھرانے کی عورت ہے، خوشبو استعمال کرے، لیکن یہ جو موقع ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو ایک غم ہوا ہے ان کے گھر میں، کیونکہ آپ کی دنیا میں آنے سے چند ماہ پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو ابھی تو ان کو غم منانا چاہیے تھا، بجائے اس کی ایسی مہنگی خوشبو لگاتی ہے۔ تو آپ کی دادی فرماتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ میں آمنہ کو بلا کے پیار سے سمجھاؤں کہ بیٹی اس عمر میں ایسی خوشبو نہ استعمال کرو، ابھی تو ہمارے گھر میں غم ہوا ہے تو تمہیں ایسی خوشبو جو ہے زیب نہیں دیتی، پر کیا کروں؟ کہتی ہے کہ میں آمنہ کے چہرے پہ سروب اور جلال دیکھتی ہوں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ تو ایک دن انہوں نے آپ کے دادا سے فرمایا کہ آپ ذرا پیار سے ان کو سمجھائیں کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے بہو کو بلایا، آمنہ بیٹی تمہیں یہ خوشبو کون لا کے دیتے، یہ جو موقع ہے اس پہ تمہیں خوشبو نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو وہ رونے لگ پڑی، کہتی ہے دادا جان میں تم تو خوشبو کی بات کر رہی ہو، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو واقعات اس وقت ہو رہے ہیں، اگر میں تمہیں وہ بتانا شروع کر دوں تو تم تو مجھے ایک دیوانی اور پاگل سمجھو گی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کر دیتے ہیں، جب میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، میرے آداب بجا لاتے ہیں، جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں کے شاخیں جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں چاند کے پاس سے گزرتی ہوں تو چاند میرے آداب بجا لاتا ہے، جب میں ستاروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں، اور جب میں بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو بیت اللہ مجھے خوشخبریاں سناتا ہے۔ اب تو آپ خوشبو کی بات کر رہی ہو، انتہا تو یہ ہے کہ جیسے جیسے میرے بچے کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، خوشبو کی کیا، اب تو میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کے لپیٹے آنا شروع، تو میرے ساتھ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے دادا فرماتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، بیت اللہ شریف میں سویا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، اسی اثنا میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک درخت کو دیکھا جو اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں تک اس کے جو ہے وہ اس کا قد پہنچا ہوا ہے، اور اس کے شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت اس کے شاخوں سے لٹکی ہوئی ہے اور ایک جماعت اس درخت کو کاٹنے کے در پہ ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل نوجوان شخص نمودار ہوتا ہے جو اس درخت کو کاٹنے کے در پہ ہے، ان کو بھگاتا ہے وہاں سے، اور فرمایا کہ میں ایسے ہاتھ لمبا کر کے اس درخت سے پھل توڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے چند پھل توڑ لوں، تو کہا وہ جوان مجھے کہتے نانا تمہارا حصہ اس میں نہیں ہے، یہ تو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اس سے لٹک رہے ہیں، اور فرمایا اس درخت سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ چاروں عالم روشن ہو رہے ہیں۔ فرمایا میری آنکھ کھلی، میں باقا ہوا، ایک کاہنہ عورت تھی، اس زمانے میں کاہن بہت تھے، تو ایک کاہنہ عورت کے پاس میں گیا اور میں نے اس کاہنہ سے اپنا خواب بیان کیا، اس نے آنکھیں بند کی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، ایک رنگ جا رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگی ہاں اگر تو نے واقعی سچ میں یہ خواب دیکھا ہے تو پھر سن، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے نسل میں ایک برگزیدہ ہستی پیدا ہوگی اور اس کا نام مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، سارے عالم میں اس کا ڈنکا بچے گا اور سارے عالم میں اس کی حکومت ہوگی۔ اور اس کے چند ہی عرصے بعد پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو آپ جب فرمایا کہ جب آپ کے آنے کا وقت قریب ہوا، صبح صادق کے وقت، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق 12 ربیع الاول پہ ہے۔ تو فرمایا کہ صبح صادق کا وقت تھا جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ اب تشریف لانے کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھی جو دائی کا کام کر رہی تھی، اور ایک جو ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ موجود تھی۔ یہ 2 اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں، یہ میرے پاس موجود تھی کمرے کے اندر جو ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا اچانک چند عورتیں داخل ہوئی، ایک لمبے قد والے عورت 2 داخل ہوئی، ایک نے اپنا نام مریم بتایا اور ایک نے اپنا نام آسیہ بتایا، اور ان کے ساتھ بہت ساری عورتیں تھیں۔ وہ ایک نرسنگ اسٹاف بھیجا گیا باقاعدہ آپ کی خدمت کے لیے، کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، ہم آئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جیسے ہی ولادت کا مرحلہ شروع ہوا تو اسی اثناء میں جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو جو ہے چراغ کی فکر پڑ گئی کہ ابھی بالکل مرحلہ قریب ہے، بچے نے دنیا میں آنا ہے، روشنی کی اشد ضرورت ہے۔ تو فرمایا وہ چراغ جلانے کی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور اتنے دیر میں محمد مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کے دیر تھی، کمرہ روشن ہو گیا، اس کے بعد چراغ کی ضرورت نہ ہوئی، اس کے بعد چراغ کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا جب آمنہ کو بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد سے نوازا ہے، تو ہر اس ماں کی جس کا جیون ساتھی، جس کا اپنا شوہر چند دن پہلے دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے ساری آرزوئیں، سارے امیدیں تو اپنے اسی بچے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ فرماتی ہے کہ میں اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھنے لگی کہ میں دیکھوں تو صحیح، جس کی وجہ سے سارا کمرہ روشن ہو گیا، اس کے حسن و جمال کو تو دیکھوں۔ فرمایا جب میں نے دیکھا اللہ اکبر، میرا بچہ سجدے میں پڑا ہوا تھا، میرا بچہ سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہے، آتے ہی آپ نے بتا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ہوگا، اب کسی بت کے آگے سجدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ولد مختونا مسرورا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کو ختنہ کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے سے ناف کٹے ہوئے تھے، آپ پہلے سے ختنہ شدہ تھے، اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ آپ پہلے سے دھلے ہوئے تھے، آپ پہلے سے صاف تھے، آپ پہلے سے، آپ کی جسم سے پہلے سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جس نے سارے مکے کو حیران کر دیا۔ اور فرمایا جب آپ جس گھڑی جس لمحے آپ دنیا میں تشریف لائے تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے درندوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائے کہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو دلہے کائنات تشریف لائے ہیں۔ فرمایا ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو خوشخبریاں سنائی، مبارکبادیں دیے کہ مبارک ہو دلہے کائنات تشریف لائے ہیں۔ اور اس دن فرمایا ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا مکے میں تجارت کے غرض سے، اس نے کہا لوگوں مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، کہیں پتہ کر کے آؤ، کوئی بچہ تو آج کی رات میں پیدا نہیں ہوا۔ تو جب لوگوں نے پتہ کیا تو کہا ہاں آج کی رات سردار مکہ کے ہاں اس کا نواسہ ہوا ہے۔ فرمایا مجھے لے چلو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہی بچہ ہے تو ہماری کتابوں میں کچھ نشانیاں ہیں۔ فرمایا جب وہ یہودی آیا اور اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے کمر پہ مہر نبوت کو دیکھا تو وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ہائے بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اور کہا سنو قریش، اے مکے والو، یہ بچہ تم پہ ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گی۔ اور وہ دن آیا جب غزوہ بدر قائم ہوا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ حملے کی پیشن گوئی اس یہودی نے اس وقت کر دی تھی کہ ایسا بچہ یہ تم پہ ایسا حملہ کرے گا کہ جس کا جو ہے جس کی خبر ساری عالم میں پھیل جائے گی۔ بادشاہوں کے درباروں میں زلزلہ آ گیا، کسریٰ کے محل کے جو ہے کنگر گرنے لگ پڑے، اور وہ ایران کے وہاں پر جو کئی سالوں سے آگ کے آگے پجاری تھے، آگ کو سجدہ کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے وہ آگ نہیں بجھتی تھی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا وقت۔ فرمایا جب آپ ماں کے بطن میں تشریف لائے تب مکے کے جانوروں کو اللہ نے بولی عطا کی اور وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔
تو میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی کتنی ثنا، ہم تو اس کی ثنائی کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس کی تعریفوں سے سارا قرآن بھرا ہو، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کو کبھی بشیر کہے، کبھی نذیر کہے، کبھی داعی الی اللہ کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد کہے، کبھی حامد کہے، کبھی محمود کہے، کبھی عاقب کہے، کبھی حاشر کہے، اس کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو اور اپنے نبی کی سیرت کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جو نبی کی سیرت کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسی ہی عزت عطا فرمائے گا جسے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا